سرد موسم کی آمد آپ کو بہت مبارک ہو۔ تمام موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن ہر چیز کی زیادتی یا کمی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر موسم کے تیور زیادہ بدلے ہوئے ہوں اور اس پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ کوئی حفاظتی انتظامات اور اقدامات نہ کریں تو شدید جانی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستوں، میں کمانڈر نعیم یوسف ہوں اور آج کے ویلاگ کا موضوع ہے کولڈ ویدر سیفٹی، یعنی سردی کے موسم میں حفاظت۔ دوستو، سردی کی آمد ہو چکی ہے اور موسم آہستہ آہستہ خنک ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے جسم میں تبدیلی، خشکی، خارش اور درد کی شکایت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس موسم میں بھی فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، جس سے کھانسی، نزلہ، بخار اور الرجی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ دوستوں، سردیوں کا موسم ہمیشہ سے ہی لوگوں کے لیے اس لیے پرکشش رہا ہے کہ اس موسم میں ہر شخص اچھے اچھے لباس پہن سکتا ہے اور زیادہ تر و تازہ اور فریش رہتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سردی کا موسم بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس موسم کو خوشگوار انداز میں گزارتے ہیں۔ پاکستان میں اکتوبر کا آخری اور نومبر کے شروع میں گرمی کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور سردی کے ابتدائی مہینوں میں موسم خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ خشک ہواؤں اور اچانک موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے لوگ سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس سال سردی کا موسم اس لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ اس سال سردی کے موسم میں پنجاب اور دوسرے علاقہ جات میں شدید دھند یا اسموگ شروع ہو چکی ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر ویز پر ہر روز سینکڑوں کے قریب ٹریفک حادثات ہوتے ہیں۔ دوستوں، اسموگ سیفٹی پر ہم نے الگ سے ایک ویلاگ کیا ہے، اسے آپ ضرور دیکھیے گا، اور خاص طور پر اگر آپ موٹر ویز پر یا ہائی ویز پر اگر سفر کریں تو اسموگ سیفٹی سے متعلق پروگرام ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کسی بھی حادثے سے محفوظ رہیں۔ دوستوں، سردی کے موسم میں آپ یہ حفاظتی اقدامات کر کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ صحت مند غذائیں کھائیں اور صحت مند رہیں۔ موسم سرما میں انار، گہرے پتوں والی سبزیاں اور لیموں کا رس استعمال کرنا چاہیے۔ متناسب غذائیں جیسے پھل اور سبزیاں کھانے سے انسان کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پانی کی کمی سے بچیں۔ صرف گرمیوں میں ہی نہیں، آپ کو سردی کے موسم میں بھی کافی پانی پینا چاہیے۔ سردیوں کے لحاظ سے مناسب لباس کا استعمال کریں۔ اندرونی اور بیرونی طور پر موٹے کپڑے پہنیں جو آپ کی جلد کو ٹھنڈی ہواؤں، دھوئیں، دھند اور سورج سے بچاتے ہیں۔ نیند پوری کیجیے۔ کسی بھی موسم میں نیند کی کمی آپ کے مدافعتی نظام یعنی ڈیفنس میکانزم پر نہایت سنگین اثر ڈال سکتی ہے۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں نیند کی کمی سے انسان کو فلو اور وائرس کا خطرہ رہتا ہے۔ حلق میں سوزش یعنی سور تھروٹ جو آگے چل کر بخار اور دوسری پیچیدگیوں کا باعث بنتی ہے۔ دوستوں، سردی میں بچوں کی خاص حفاظت کریں۔ بچے عام طور پر ابتدائی سردیوں میں بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے سردی کے موسم کو برداشت کرنا انہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سیزن کے آغاز سے ہی بچوں کی حفاظت کریں۔ سردی محسوس ہونے پر بچوں کو گھر میں آنے کی ہدایت کریں۔ مناسب کپڑوں اور گرم بستروں کا انتظام کریں۔ سردیوں کی وجہ سے سردیاں جو ہیں وہ ایئرز اور نوز یعنی ناک اور کانوں کے ذریعے جسم میں تیزی سے داخل ہو کر بیمار کرتی ہیں، لہذا ناک، کان اور ہاتھوں کو ماسک، کپڑوں، مفلر، دستانوں وغیرہ سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ویسے تو ہر موسم میں بچوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ موسم کے اتار چڑھاؤ بچوں پر بہت جلدی اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا سردیوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ان پر جلد حملہ ور ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے۔ سردیوں میں ناک بند ہونا، الرجی، خارش اور نمونیا جیسے امراض میں شدت آ جاتی ہے۔ ناک، کان، حلق، ٹانگوں اور پسلیوں کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا والدین کو چاہیے کہ موسم سرما آنے سے پہلے بچوں کی غذاؤں میں ایسی چیزیں شامل کریں کہ ان بیماریوں کی روک تھام ممکن ہو سکے، کیونکہ نزلہ اور بخار کی شدت کی وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی پسلیاں چلنے لگتی ہیں اور انہیں سانس لینے میں
دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بعد میں اور پیچیدگیوں کا بھی سبب بنتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے سر، پاؤں اور سینے کو خاص طور پر گرم کپڑوں سے ڈھانک کر رکھنا چاہیے۔ جب نہائیں تو گرم پانی کا استعمال کریں، اور گرم پانی کا استعمال کرتے وقت پہلے ہتھیلی کی پشت پر یہ دیکھ لیں کہ پانی کتنا گرم ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو بہت زیادہ جلتا ہوا پانی آپ کے سر کو اور جسم کے مختلف حصوں کو جھلسا سکتا ہے۔ اس موسم میں اجوائن کا قہوہ، ابلے ہوئے انڈے، نیم گرم دودھ، خشک میوہ جات، سرد موسم میں پیدا ہونے والی سبزیاں، سرد موسم کے پھل، شہد، کھجور کا استعمال بکثرت کیا جائے۔ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہیں خود بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لہذا وہ سردیوں میں خود بھی ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ مائیں خود بھی گرم کپڑے پہنیں اور خشک میوہ جات کو زیادہ استعمال کریں۔ سردیوں میں ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کا بستر اور ڈائپر زیادہ دیر گیلا نہ رہے، ورنہ سردی لگ کر بچہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے کے ڈائپر کو چیک کرتی رہیں اور گیلا ہونے کی صورت میں فوراً تبدیل کریں۔ سردیوں کی بارش میں نہانے یا بھیگنے سے پرہیز کریں، کیونکہ سردی کی بارش میں نہانے یا بھیگنے کے بعد ٹھنڈی ہوا لگنے سے نزلہ، زکام، بخار اور فلو جیسی بیماریاں شروع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے شدید سر درد، نزلے کا بہنا، مسلسل چھینکیں آنا، آنکھوں سے پانی بہنا، پسلیوں میں کھچاؤ اور سانس کا پھولنا شامل ہے۔ اگر مرد موسم کی بارش میں بھیگنے کے بعد جسم کو فوراً خشک اور ہیٹر یا آتش دان کے ذریعے گرم کرنے کا انتظام نہیں کیا جائے گا تو جسم کا درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہو جاتا ہے، جس سے ہائپوتھرمیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرد موسم میں بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ ہائپوتھرمیا کے نتیجے میں دل، اعصابی نظام اور جسم کے دیگر اعضاء معمول کے مطابق کام نہیں کرتے، جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سردی کے اثرات اگر شدت اختیار کر جائیں تو ہارٹ اٹیک اور گردے فیل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہائپوتھرمیا سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم کام جسم کے درجہ حرارت کو نارمل یعنی 37 ڈگری سینٹی گریڈ رکھنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی گیلے کپڑوں کو اتار کر فوراً موٹے کپڑے اور خشک کپڑے پہنا دینا چاہیے۔ متاثرہ شخص کو گرم رکھنے کے لیے کمبل یا لحاف اڑا دے۔ سردی کے موسم میں سینے، کان، گردن، ناک اور ہاتھوں کو ٹھنڈ لگنے سے بچائیں اور گرم رکھنے کا انتظام کریں۔ سخت سردیوں میں کوشش کریں کہ زیادہ باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنا ہو تو پہلے اچھی طرح سے موسم کے مطابق لباس ضرور پہنیں، اپنی حفاظت کریں۔ دوستوں، اپنے اہل خانہ، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔